بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج کے واقعے کا موضوع ہے حضرت لقمان۔ قرآن مجید میں حضرت لقمان کا نام سورہ لقمان کے علاوہ نہیں آیا۔ اس سورہ میں 2 مرتبہ جناب لقمان کا نام آیا ہے۔ جناب لقمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی راخور بن طارق کے پوتے تھے اور حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام سے حضرت یونس علیہ السلام کے زمانے تک 1000 برس زندہ رہے۔ قرآن مجید میں جناب لقمان کے نبی ہونے پر کوئی دلیل موجود نہیں، بلکہ ان کے حکیم ہونے کا اعلان صریحاً ان الفاظ میں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ موجود ہے۔ پس اس آیہ کریمہ کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب لقمان پیغمبر نہیں تھے، بلکہ وہ ایک سلجھے ہوئے سنجیدہ اور مہذب انسان تھے، جو ہوائے نفس کے میدان میں کامیاب ہوئے اور خدا نے ان کے دل پر علم و حکمت کے چشمے جاری کر دیے۔ حضرت لقمان کے حکیم ہونے پر ایک اور دلیل یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ خدا نے حضرت لقمان کو ان کے حسب مال جسیم ہونے کی وجہ سے یا ان کے حسن و جمال کے سبب سے حکمت نہیں عطا کی تھی، بلکہ وہ خدا کی فرمانبرداری میں مستحکم اور اس کی نافرمانی سے پرہیز کرنے والے تھے۔ وہ ایک مرد خاموش تھے، کلام حکمت کے سوا گفتگو نہ کرتے تھے، نہایت مطمئن دل والے، نہایت غور و فکر کرنے والے تھے۔ ان کی نگاہیں عبرت حاصل کرنے میں بہت تیز تھیں۔ دوسروں کی نصیحت سے وہ مستغنی تھے، دن میں کبھی نہیں سوتے تھے۔ کسی نے ان کو عام عادت کے مطابق یا عادی طور پر پاخانہ پیشاب کرتے یا نہاتے نہیں دیکھا، کیونکہ وہ یہ تمام امور لوگوں سے پوشیدہ ہو کر انجام دیتے تھے۔ ان کی نگاہ گہری تھی، مگر لوگوں کے پوشیدہ امور پر ہرگز آگاہ ہونا پسند نہ کرتے تھے۔ گناہ کے خوف سے کبھی کسی بات پر ہنستے نہ تھے اور نہ کبھی اپنے لیے کسی پر غصہ کرتے، اور انہوں نے نہ کسی سے کبھی مزاح کیا اور نہ وہ کبھی امور دنیا کے حاصل ہو جانے پر خوش ہوئے، نہ ضائع ہونے پر رنجیدہ ہوئے۔ لیکن ہم لوگ دنیا کے حاصل ہونے پر بہت خوش ہوتے ہیں اور اس کے ضائع ہونے پر رنجیدہ ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی میں حضرت لقمان سے کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے۔ بہت سی عورتوں سے شادی کی اور آپ کے ہاں بہت سی اولاد ہوئیں۔ ان میں سے اکثر بچے مر گئے، نہ ان کی زیادتی پر اترائے اور نہ کسی کے مر جانے پر روئے۔ وہ ہرگز 2 اشخاص کو لڑتے جھگڑتے دیکھ کر ان سے علیحدہ نہ ہوئے جب تک ان میں مصالحت اور ملاپ نہ کروا دیتے، اور وہ لڑنے والے ایک دوسرے سے الگ نہ ہو جاتے، اور ہرگز کسی نیک بات کو جس سے وہ خوش ہوئے کسی سے نہ سنا، مگر یہ کہ اس کے معنی و مطالب بھی اس سے دریافت کر لیتے، اور یہ بھی دریافت کر لیتے کہ اس نے یہ بات کسی سے سنی ہے۔ زیادہ تر فقہا، حکماء اور عقل مندوں کے پاس بیٹھتے تھے۔ قاضیوں اور بادشاہوں اور سلاطین کے پاس ان کے حالات سے عبرت حاصل کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ بادشاہوں، قاضیوں پر رحم کرتے تھے، اس لیے کہ وہ اپنی نادانی کے سبب خدا سے مغرور اور راحت دنیا پر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ ان کے حالات سے نصیحت حاصل کرتے اور ان کے ناشائستہ امور میں سے چند باتوں کو یاد رکھتے تھے، جن کے ذریعے سے حضرت لقمان اپنے نفس پر غالب آتے تھے اور اپنی خواہشوں کے ساتھ جہاد کرتے تھے۔
شیطان کے مکر و حیلہ سے پرہیز کرتے تھے اور اپنے دلوں کے دردوں کا علاج تفکر سے کرتے تھے۔ نفس کی بیماریوں کے علاج دنیا والوں کے احوال سے عبرت حاصل کر کے کیا کرتے تھے۔ اپنی جگہ سے اس وقت تک حرکت نہیں کرتے تھے جب تک کسی امر سے ان کو فائدہ پہنچنے کی امید نہیں ہوتی تھی۔ انہی وجوہات کی بنا پر خدا نے انہیں اپنی حکمتیں عطا کیں اور گناہوں سے دور رکھا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔